رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، اگر ہے تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی، کیوں ملوکیت کا اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم قرآن آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی، آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ دوسرا حکم ہے مال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ مال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا، اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو 2 حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا۔ اب مال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح۔ چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے سارے علاقوں کو فتح کرا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ رکھے۔ وہ عمر فاروق کان رائے موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے، جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں۔ وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا، اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون ہے۔ اس کے اوپر، اس اجتہاد پر عمل کیجئے۔ زرعی زمین کی 2 قسمیں ہماری شریعت میں ہیں۔ جو مسلمان لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہے، جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت رہی، ان سے اسر لیا گیا، یہ اسری زمینیں کہلاتی۔ جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ اسری نہیں، خراجی ہے، یہاں پر وہ ملکیت رہے گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین۔
البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو۔ پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا۔ یہ کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ، ان کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائے گی۔ انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائے گی۔ رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائے گی۔ معاذ اللہ، یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں، وقف للمسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم، جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں۔ اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لعنتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لعنتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے۔ عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے، رسید نہیں دیتے، اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے، بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی، اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے۔ لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے۔ جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے، ان کے بہل بسج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں۔ ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، جو پہلے لاہور میں رہتے تھے، پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے، لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی حال ہاریوں کا ہے، یہی آپ جا کر دیکھیے، وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کے اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہے۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہے، اسری نہیں ہے، لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا، یہ تو اسری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹھ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہے مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نواست در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو ہر سے کل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہے، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ آج تک 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید ہے۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اتشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو، بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے۔ ٹنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہے،
کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی محبوب کے لیے ہے۔ ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے۔ جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائٹ ہے، الفرد للمتقدم پہلے موجود ہے، جو کام کر رہے ہیں ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہو اس میں، جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجیے، تحفظ دیجیے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا ایک نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی محبوب میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو، پورے ہو جائے، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہو، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہو۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں سے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربانی کے بغیر محمد رسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چوبے، وہ تو ابتدائی بات ہے، جب چچی میں پیشانیاں کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکا ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر سے جو جھونکنے کے بعد پہرا دے رہے تھے ننگی تلوار کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ ان میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی، چچا بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہے، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی۔ ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاہ کر کے کلیجہ چبا ہوا۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا، مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی، مجھے کوئی توقع نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہاں، ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہی آئی ڈی آئی کی حکومت پر قدم ہے، وہی آئی ڈی آئی کی حکومت یہاں، اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا، زمیندار نہیں، بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3000 4000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے، ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا، انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جن پر ٹیکس نہ نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں، نہ بے نظیر لگا سکی، نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوگے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا۔ اب ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تہس تہس کر دی ہے۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا ہے۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات اندرونی طور پر خلفشار ہے۔ امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے، لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے
تو وہ تمہاری خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے گا۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ ابھی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہے کہ زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَن يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نمبر 1 لازم الخلافت ادا فرمائے گا زمین کی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کے حالت کو امن کی حالت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ یہ بات اس وقت اجمالاً صرف عرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ سرمری زیبا فقط اس ذات بے ہم کا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ وہ غیر اللہ کوئی فرد ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، یا کوئی ایک قوم ہو جو دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یا خود کسی ملک کے عوام ہو جو حاکمیت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائے، یہ سب کے سب در حقیقت فرائض ہے، نمارے دار، اور اس نظام کو تسلیم کرنا سب سے بڑا شرک۔ لہذا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ نتیجہ ہے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی، توحید کا اقرار، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اجتماعی سطح پر نظام خلافت، انسان حاکم نہیں خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، انسان حاکم نہیں خلیفہ۔ آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے اتنے وعدے کر دیے، اتنی تاکید کے ساتھ کر دیے، اتنے پختہ وعدے کر دیے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا، اور جنرل صاحب نے ابھی آپ کو 3 آیتیں سنا دی سورہ مائدہ کی، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کے حکم کے سوا کسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو کفر۔ بتوں سے کچھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ تو جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، اپنی حاکمیت کے دعوے دار رہے، یا غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جان لو کہ وہی فاسق ہے۔ اور یہاں فسق کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے، اس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے، ابلیس کے بارے میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اگر خلافت کے نظام کو قائم نہ کرے، اور خلافت عرضی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے، اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑی ناقدری کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں اور آپ اس ذیل میں شامل نہ ہوگا۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، راوی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہے، اور یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر سے قبل جب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی تھی، اس وقت ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حکم دیجئے، جو حکم دیں گے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
حکم دیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وہ ہے مقداد ابن اسود جو روایت کر رہے حضور کا قول، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خوشخبری کا ظہور کب ہوگا، ابھی اس میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن جس شخص کا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر اور آپ کی صداقت پر، اس کے دل میں کوئی شائبہ بھی شک کا اور ریب کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ہو کر رہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کہ اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ ہاں، اس داخلے کی دو شکلیں ہو سکتی ہے، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ اللہ کبھی اس کے گھر میں داخل ہوگا، یا اس کی توہین اور تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجیے الفاظ اس حدیث مبارکہ کے۔ میں اس وقت صرف اس خوشخبری کی طرف آپ کی توجہ منعکس کرا رہا ہوں کہ عز عزیز اور ذل ذلیل کا مفہوم کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس تمہید کے بعد میں اپنے آج کے خطاب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ خطاب اس اعتبار سے بہت مختلف ہوگا کہ میں اس میں کوئی دوست خطابت دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں کچھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا چاہتا۔ خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئے گی؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائے، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکے، کیونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے ایک 4 ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اس 4 ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر وار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا، اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے۔ وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی ہے۔ لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات کیونکہ سمجھانی پیش نظر ہے، میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔ پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے، پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور، یہ دوسرا کام، فعل کو عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے۔ ہمارے یہ 2 عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال تھا، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھا۔ میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان۔ افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو۔ یہاں پہ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا۔ علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے،
لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے، اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھن گئی، بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاکہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے۔ آج ہمیں ایک موقع ملے گا۔ علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا گا۔ علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ تھے، اور حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجودہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ۔ علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہے کہ the north west Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of ideas or violence۔ یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا، مسلمان ملک، یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا، ہر حملے کے خلاف، خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو، خواہ ویولنس کا ہو، سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو۔ یہ بات بالکل بھلائی جا چکی، اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ اور لاکھ جگہ گا۔ یہود کی یہ سازش، وہ جو ایوارڈ دیا تھا بندی کمیشن نے، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی، اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر۔ یہاں نقشہ یہ ہے، اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے، دونوں اسی فطرہ کے نخجیر ہیں، دونوں اسی کامن ویلتھ میں۔ واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا، کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا؟ اس کا یہ اعزاز کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام۔ جس شخص نے کسی بدعتی کی، ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا، اس میں تعاون کیا۔ یہاں تک فرمایا، من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش۔ جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا، ندیم بیگ کا، جو کچھ ہونے والا ہے، میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مدامت فراہم کی ہے۔ آپس میں تلاشی کو میں چلائیں، سارے میدان میں، اور اس کو روکے، سد باب کریں۔ بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں، آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہے، لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئے۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنے حمیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات۔ قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا۔ قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا بزائی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ کاش کہ قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے، لیکن یہ کہ اس کی ایک توضیح ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث، لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہے، جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے
کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ یہ مقصد تھا پاکستان کا، مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی، اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات، ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری۔ ایک بات کافی ہے، شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے 44 سال پورے کر کے 45 میں قدم رکھ چکے ہیں۔ عمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا، وہی نظام جو کا تو اوپر سے لے کر ای کے تک اثر تا پا، جس کی میں بعد میں قدر وضاحت نہیں کروں گا، وفاداری بشرط استواری عین ایما ہے۔ ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جو کا تو قائم رکھا ہوا، سر منہ فرق نہیں آیا۔ یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت دینے کی ضرورت نہیں، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا۔ لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے، چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھی، بعض علماء، بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر گئے۔ لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی ہے، علماء کرام بھی تو ہے، ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے۔ پھر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ ذمہ داری ان کی ہے، انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریص اور اس کے حریص، اور کل اس کے حریص اور اس کے حریص، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا۔ مزید میں ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات، کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہے۔ انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں کی۔ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، غریب سے غریب تر، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، نظام کو تو کچھ نہ کہے، جو کا تو برقرار رکھے، چوری کی سزا نافذ کر دے، لاکے کا سدے بات کر دے، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے۔ غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو امیر کا۔ نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین نہیں ہوگا، اس نظام کو سپورٹ کرے گا، اسے تقویت دے گا۔ نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہے۔ اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہے، دین اور شریعت۔ دین نظام ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا، حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، حضرت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، سب کا دین ایک تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ دین تو ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہی، شریعت موسوی اور تھی، شریعت محمدی اور تھی، علی سائر الصلوۃ والسلام۔ اصل سے دین، وہ دین کیا ہے؟ وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے، سچا دین، عادلانہ دین، وہ دین نظام عدل و قسط ہے، وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے۔ جب تک اس کو رائج نہ کیا جائے، اس کو نافذ نہ کیا جائے، محض قانون کے نفاذ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اگر میری بات سے غلط فہمی نہ ہو، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی لفظ، لیکن ان دونوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہے یہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول۔ یہ ایک ایسی حیاتیاتی اکائی ہے کہ اگر اسے کاٹ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائے، یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ دین نظام اسلام کا نام ہے،
اور شریعت قانون اسلامی کا نام ہے۔ تیسری بات، میں ذرا گنتی کر کے بھی بتا دوں کہ انگریز کی وراثت کو ہم نے کس کس اعتبار سے سنبھال کر رکھا ہے۔ مجمل باتوں کا وقت نہیں ہے، اب ان باتوں کو تفصیل سمجھنا ہے اور اس طرح سمجھنا کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ میں نے یہاں 7 نکات معین کیے ہیں اور میں اپنے تقصیر فہم کا اعتراف کرتا ہوں، مزید کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو رواں روی میں 1 مہینہ قبل کراچی میں ایک پریس کانفرنس مجھے کرنی تھی تو میں نے یہ تحریر لکھ لی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں احسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں۔ اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگ دوہل اس کا اعلان کریں گے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا کر نہیں۔ افسوس کے قائد اعظم میں جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense۔ میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے۔ توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پر پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی ان میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے، پارلیمانی جمہوریت، چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاید ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم۔ ہمارے اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے، اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں۔ اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود، معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کی ہے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سرائی کی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ صوبوں کی سینکٹیٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے۔ نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمسٹریاں وجود میں آ گئی، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکرڈ کاؤ، سیکروسینکٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قبضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جسے ابھی آپ سن چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد۔ نمبر 5، جوئے، سکتے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں پکی طریقہ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے
کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائے گا تو زلزلہ ضرور آئے گا. ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا. لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کل زلزلہ آ جائے گا. اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی, جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان. یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ, یہ ہمارے سارے اسٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز, کبھی فتمید ہے اور کبھی سیف گیند کی ہے, جس کے کہ ٹکٹ یہاں بلیک پہ بکتے ہیں, جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی. کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ ریس چھوڑ گیا تھا. یہ سارے اسٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے, یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا. نمبر 6, جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا تو رکھا ہوا ہے. 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا. جاگیرداری جو کی تو مسلط, غیر حاضر زمینداری جو کی تو موجود. جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا. سرمایہ کاری اور سود اور جوا اور سٹہ اور رشوت, یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہے. لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا, کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا, اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ. پہلے قدم اٹھایا. یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے, سیاست ان کا مشغلہ ہے, سیاست ان کا کاروبار ہے, اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں. آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہے, انہی کی اولاد جو ہے, چاہے وہ سول سروسز ہو اور بہت سے خود آرمی کے آفیسرز میں, وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی. اگر چاہیے کہ آرمی میں ہمارے کامن مین بھی کافی گیا ہے, یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی تو تقریباً پوری کی پوری نہیں پر مشتمل ہے. اور یہ جاگیرداری جو کی تو قائی. 7ویں چیز, مخلوط معاشرت. مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں. شانہ بشانہ, قدم و قدم, اختلاط مرد و زن, ہر میدان میں برابر. کہیں نہ سطر رہا, نہ حجاب رہا, نہ پردہ رہا. میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر, برقعے وہاں دیکھے ہیں. پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں نظر نہیں آتا. میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا. میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں. اس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی, 15000 مرد سے, مسلسل 3 دن. یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے, ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی, مکمل برقعے پر. لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے, برقع نام کی کچھ شے نہیں. وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں, منکر بن گیا ہے. اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں. یہ مخلوط معاشرت جو ہے, جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالا نکلا, گھر کا سکون ختم ہو گیا. ان سے پوچھئے, روتے ہیں. ان کا گھر کا خون, فیملی لائف شیک ہو چکا, خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا. اولاد اڑتی پھرتی ہے, یہ ابھی بھی دونوں کام پر گئے ہوئے, شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں. بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. جو کچھ کریں گے بچے, وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں, جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو, وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے. مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا, اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی. بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے, شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے, اور اس میں تو عفت بھی کوئی شے ہے. باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے, خصوصاً اونچے طبقات کا, معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے. تیسری بات میں بس کر رہا ہوں, تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان, تحریک خلافت اور دفاع پاکستان. یہ بات آ چکی ہے, مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے. چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے, ہم پر اللہ کا عذاب آیا. صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا. عذاب تو آیا ہوا ہے, نظر کیوں نہیں آ رہا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق, اس کے اسباب. فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ, ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا, لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, بڑے نیک بن جائیں گے, خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بخلوا بِهِ,
اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے وعدہ۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کرنا۔ یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے کو نظر آ رہا ہے۔ دو نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں، نسلی عصبیتیں۔ کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں، جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پشتونوں کے درمیان، اب سے ہو رہا۔ اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے، کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آندولن کیوں ہوا؟ ایک لسانی عصبیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش، 3 قدم ہے۔ زبانی عصبیت، اس کی تحریک، ایک نیا دیش، یہی معاملہ پاکستان میں ہوگا۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اخلاق کا جو دیوالا نکلا ہے۔ دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہے۔ کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہو، اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا، لیکن اس کیپسول میں چاٹ بھرا ہوا ہو۔ یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں صرف کسی ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اخلاق کا دیوالا نکل چکا۔ وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، دونوں نفاق میں تمام و کمال نظر آ رہا ہے۔ نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، حرب و ضرب کی پوری قوت اور کے بہایا جائے۔ اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معائنہ کرا دے گی، تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت، کہ اللہ کا حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو، گھوڑے بھی تیار رکھو، ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ، تاکہ تم ڈرا سکو، ہیبت طاری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی، اللہ کے دشمنوں پر۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے۔ چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر۔ باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں بڑھ رہی ہیں، بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام دو کا دو قبول کر لیا، جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کارپوریشن ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے، اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا، اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی۔ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ تو امریکہ اب ہندوستان سے، بھارت سے تو راضی، تو ایک ہی ہے جو کھٹک رہا ہے، ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے جو ابھی باہر ہے۔ ایک 10 ملک سے تیری حال ہی بچا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں کب اس کو بھی چرکا لگ جائے۔ ایک حادثہ اوپر گزر چکا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے، وہ چین ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ در حقیقت زمینی رابطہ توڑنے کے لیے بین الاقوامی سازش ہے کہ کشمیر کو آزاد کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ شمالی علاقے بھی شامل کیے جائیں، گلگت بھی اور ہنزا بھی، تاکہ چین کے ساتھ پاکستان کا زمینی تعلق منقطع ہو جائے۔ یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے، اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو، جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراً، لیکن کشمیر کی یہ ہڈی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ غرائیں اور لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین امن نہ ہو۔ ان کی ساری دولت ہم کھینچ کر لے جائے، روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض، امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض، ہماری غریب لوگوں کی کمائی، اس کا سب سے بڑا لائنس شیئر ان سپر پاورز کے بھاگ جاتا رہا۔ ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے خطرہ، لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا، بات بڑی پتے کی ہے، ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلڈ سے جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے، اس کا سب سے بڑی ذریعہ یہی ہے، امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی صنعت ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا، پورے حیدرآباد ڈویژن جو ہمارا کاٹن گروئنگ بڑا ہی عمدہ علاقہ ہے، وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے
وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک H-16 جہاز لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ H-16 جہاز اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہے وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار، وہ تو پھر جائے گا کہیں گواریوں کے ہاں جا کر بکے گا، اس کا کوئی بس۔ یہ ہوتا رہا ہے 40 برس 45 برس، اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے، بلکہ یہ کہ زائنسٹ لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرائیں، تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کویسچن کر سکے۔ ہمیں یہ احساس و شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں، اس کا حل نکالیں، جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو، اور صدا کے لیے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو۔ لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لیے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، سورہ حج میں فرمایا گیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا فإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے، خائن پسند نہیں ہے، ناشکر اور کافر پسند نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے، پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا۔ لیکن مسلمان ہو، ثابت کر دیں کہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان تھے، تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے بندوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے، اس کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شامل حال نہیں ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے بند کریں، اللہ کے ساتھ مفاوضت کرے، مصالحت کرے، صلح کرے۔ یہ سمجھ لیجیے اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن آدم، اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن، سپر ڈال دینا، اللہ کس سے اگر کوئی جنگ تھی، کوئی تقادم تھا، ہتھیار پھینک دینا، یہی تو اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کرے، اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دے، اس کی اطاعت قبول کرے، تو اللہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اب آئیے وہ نظام خلافت، جنرل صاحب نے آپ کو بتایا، صحیح بتایا، کوئی عنوان کی تبدیلی مراد نہیں ہے۔ جیسے ہمارے قومی اخبار کے اداریہ نگار کو کوئی شک پیدا ہو گیا تھا، استحزان کہہ دیا کہ موجود ہے یہ صدر مملکت ہے یا سربراہ حکومت، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو خلافت ہو جائے گی معاذ اللہ۔ بات سمجھ لیجئے، کامل نظام بدلنا ہے۔ جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے 250 برس قبل نعرہ لگایا تھا، سب کو کل نظام، یہ پورا نظام توڑ پھوڑ سے وقت دینا، اس کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے بچھیر دینا۔ ظاہر ہے یہ کام انقلابی جد و جہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ووٹوں کی بھیک مانگ کر نہیں ہو سکتا، یہ محض ریزولوشن پاس کرنے سے نہیں ہوگا، یہ خالی اور خونی نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، ایک انقلاب کے ذریعے سے ہوگا، جانیں دے کر ہوگا، قربانیاں دے کر ہوگا۔ لیکن جب ہو جائے گا تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ یہ ہیں 10 نکات جو اس میں نے میدان میں دیکھا کہ ایک ایک بینر کی حیثیت سے یہ سامنے رکھے ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے پڑھ نہیں سکے گا، میں اجمالاً ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلا نقطہ، اللہ کی حاکمیت کا غیر مشروط اقرار، جو بحمد اللہ قرارداد مقاصد میں ہے، لیکن اس کا عملی نتیجہ کتاب و سنت کی غیر مشروط بلا استثناء بالادستی کو تسلیم کرنا دستور میں، جو ہم نے نہیں کیا، بڑی ڈینگ ماری، عوام کو دھوکہ دے دیا۔ علماء بھی پہلے تو کچھ بہت بیانات انہوں نے تیکھے دیے تھے، کچھ خیال ہو رہا تھا کہ شاید ہمت کریں گے، بعد میں سب کے سب انکار زیر پر ہو گئے۔ ایک دھمکی ملی، تم IDI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہو، سینیٹر بنے ہو، ہمارے بنائے بنے ہو، نہیں بول سکتے، لہذا چپ ہو گئے۔ ورنہ بات کیا یہ ہے، مولانا زاہد الراشدی کا ایک مراسلہ مجھے ملا تھا، وہ تمام علماء کو انہوں نے بھیجا کہ کیا مشروط بالادستی کتاب و سنت کی اسلام میں جائز ہے؟ ہر شخص کہے گا حرام، غیر مشروط بلا استثناء بالادستی، چاہے وہ نظام ہو اور چاہے وہ قانونی۔ ہم نے کہا ہے قرآن و سنت کی بالادستی بشرطے کہ وہ ہمارے نظام پر اثر انداز نہ ہو۔
یہ کلمہ کفر ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، جو کہ ہم ہیں اس وقت. کہ آج کیوں ذلیل کے کل تک نتھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ اس کا جواب اس آیت پہ ہے الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اور اللہ غافل نہیں ہے، اسے بھی تم کر رہے ہو. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دے دو گے؟ اللہ کو تو نہیں دے سکتے. عوام کو تم نے مطمئن کر دیا، ہم نے نفاذ شریعت ایکٹ پاس کر دیا، وعدہ پورا کر دیا، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ دھوکے بازی بہت مہنگی پڑے گی. اس کا ایک نتیجہ اور سمجھ لیجیے. یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے کہ کوئی قانون سازی ہوگی نہیں، خلافت میں قانون سازی ہوگی. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہ تو گنے چنے ہیں، وہ تو حدود ہے، دائرہ ہے. اس دائرے کے اندر جو مباحات ہے وہ سب کی سب اپنے مشورے سے ہم طے کر سکتے ہیں. کیا بجٹ بنائے، ایلوکیشن کیا ہو، ٹیکسیشن کیا ہو، فورن پالیسی کیا ہو، ایجوکیشن پر کیا نظام بنایا جائے، اس پہ ایلوکیشن کی طرح سارے کام جو اصل ہے وہ مباحات کا دائرہ ہے. اس کے اندر لیجسلیشن ہو سکتی ہے. وہ لیجسلیشن بھی عدالت نہیں کرے گی، کوئی مولوی نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہ وہی اسمبلی کرے گی جو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں کہ آج کے دور میں اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ بعض ظاہر لوگ آ جائیں گے تو وہ اجتہاد کریں گے، بلکہ یہ کہ اجتہاد تو اہل علم کریں گے. البتہ جس کا اجتہاد نافذ ہوگا وہ ہوگا جسے پارلیمنٹ کی اکثریت تسلیم کرے. اور عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا، جو اعلیٰ عدالتیں ہیں سپیریئر کورٹس، وہاں ایک عام آدمی بھی جا کر دعویٰ دائر کر سکے گا کہ جناب دستور میں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، فلاں قانون میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے. عدالت کو اختیار ہوگا، وہ اس کو کل عدم قرار دے دے، گورنمنٹ کو نوٹس دے، اتنی مدت کے اندر اندر اس کی جگہ پر دوسری قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کر لو، خلا کو پر کر دو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ قانون کل عدم تھا. یہ ہے پروسیس. اس پروسیس کو واقعہ یہ ہے کہ صحیح انداز میں شروع کیا تھا ضیاء الحق نے. نظری طور پر ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے. جو اس نے کیا ہے اس کا بھی اقرار ہو، جو نہیں کیا ہے اس کا بھی اقرار. انہوں نے کیا، شریعت کورٹ بنا دی اور یہی اصول طے کیا شریعت کورٹ میں ہر مسلمان جائے، کوئی قانون ہو اس کے بارے میں اگر وہ ثابت کر دیں یہ کتاب و سنت کے منافی ہے کل عدم ہو جائے گا. لیکن کیا نہیں کیا وہ بھی سمجھ لیجئے. شریعت کورٹ بٹھا کر اس کو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، بیڑیاں بھی پہنا دی. نہ ہمارے دستور کے بارے میں بول سکتے ہو، چاہے مفتی تقی عثمانی ہو اور چاہے پیر کرم بخش صاحب ہو اور کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم نے لا کر بٹھا دیا، دستور پر بات نہیں کر سکتے، ذاتی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، مالی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، اور تو اور آئینی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کام بڑا اچھا کیا تھا، صحیح کیا، لیکن یہ کہاوت ہے ہمارے ہاں، کوئی مہمان آیا ہو تو کہا جائے جناب یہ سب گھر آپ کا ہے اطمینان سے، لیکن دیکھیں کسی شے کو ہاتھ نہ لگائیے گا. یہ حشر ہمارے ہاں ہوا اسلام کے ساتھ. دکھا دی بڑی شریعت کورٹ، جسٹس غلام علی صاحب پہنچ گئے اور ہمارے صاحب پیر صاحب پہنچ گئے اور تقی عثمانی صاحب پہنچ گئے اور بھی بڑے بڑے علماء پہنچ گئے، لیکن یہ کہ ان کو سجا کر بٹھا دیا گیا. ان چار طرف بالکل ہاتھ نہ لگانا، دیکھنا بھی نہیں. واقعی کچھ قوانین ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن نہ مالیات کا نظام بدلے گا نہ خاندانی نظام جو ہے اس میں جو کچھ کیا تھا ایک عامل مطلق نے پہلے ایوب خان نے اور اس کو دوسرے اس عامل نے مسلسل 11 برس تک تحفظ دیا ہے، جس کو تمام اس ملک کے جتنے بھی مسلمہ فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے، شریعت سے خلاف ہے، شریعت سے تجاوز ہے. لیکن وہ قانون 1962 سے لے کر 1992 آ رہا ہے، 30 برس سے جو کا تو لگی. اسی میں ضیاء الحق صاحب کے 11 سال بھی اور اسی میں ہماری شریعت کورٹ کے اتنے سال بھی سب جیت گئے ہیں. لیکن یہ کہ پردانہ بھائی کر رہا یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اصل اصول سمجھ لیجئے، حاکمیت اللہ کی، بالادستی کتاب و سنت کی، مغیر استثناء، نظام بھی قانون بھی، ان سب کے اوپر ان کی بالادستی کے منافی نہیں ہوگا. اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ منافی ہے، جائے ہائی کورٹ میں، سپیریئر کورٹ میں،
ثابت کر دے، علماء بھی جائے، دلائل دے، ثابت کر دے کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، کل ادب ہو جائے گا۔ یہ ہے سیاسی اور دستوری ڈھانچہ اس اسلامی نظام کا جو خلافت ہے۔ اس نے کہ خلافت کے معنی ہی نیابت کے حاکمیت کی نفی ہے اس میں، اسی لیے تو ہم نے جمہوریت کی اصطلاح ترک کر دی۔ جمہوریت کو کتنا ہی دھو لے، پاک کر لے، کتنے ہی پانیوں میں سے نکال لے، اس میں انسانی حاکمیت کا تصور کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے علامہ اقبال کے فرزند وہ شخص جو کہہ گیا اسی شہر لاہور میں دفن ہے، یہ شہر اقبال ہے شہر لاہور، کہ سرمری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، فقمرا ہے رک وہی باقی بتانے آدری۔ ان کے فرزند ارجمن پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا نعرہ لگا رہے۔ یہ سوورنٹی کا نعرہ لگانا اپنے والد کے فلسفے کی کامل نفی۔ دوسرا نقطہ، مخلوط قومیت کی نفی۔ خلافت میں خلافت المسلمین ہوتی ہے، خلیفہ خلیفت المسلمین ہوتا، غیر مسلموں کا نہیں۔ خلفائے راشدین امیر المومنین کہلاتے تھے۔ یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نظام ہے خلافت کا۔ غیر مسلم اس میں صرف ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہ سکتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا، اسی لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت کو گالی بنا لیا گیا ہے، گالی نہیں ہے، ذمہ داری۔ خلافت ذمہ داری لے گی، کسی غیر مسلم کی جان، مال، آبرو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اسے پرسنل لا میں مکمل آزادی ہوگی، اسے مذہب اور عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کا بھی اتنا ہی تحفظ کیا جائے گا جتنا مسجدوں کا۔ یہ ساری ذمہ داری لی جائے گی، اس لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے خلافت کا نظام اللہ کی خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اور اس کا ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ جو نہ اللہ کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ سنت کو مانے، انہیں لیجسلیٹو پروسیس میں کیسے شامل کرے، انہیں اس ریاست کی پالیسی میکنگ میں کیسے حصہ دیا جائے۔ ہاں فنی طور پر ان کی ملازمتیں ہو سکتی ہے، وہ مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن جو پالیسی میکنگ ہے، جہاں ریاست اور حکومت کی پالیسیز بنتی ہے، وہاں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ جہاں لیجسلیشن ہے، قانون بننا ہے، جو کتاب و سنت کے تابع بننا ہے، وہاں ان کا کوئی دخل نہیں ہو، وہ ہوں گے پروٹیکٹڈ مائنورٹی۔ یہی اب میں چاہتا ہوں اس حدیث کا ٹکڑا جو میں نے روک لیا تھا بیان کر دوں، اور یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوسط حضور نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، جس میں اللہ اپنے دین کو داخل نہ کر دے گا۔ لیکن داخلے کی دو شکلیں ہوگی، بے عز عزیز او ذل ذلیل، یا تو عزت والے کا احساس اور یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ۔ معنی کیا ہے اس کے؟ گھر والا خود اسلام قبول کر لیتا ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اب وہ بھی اس عزت کے اندر شریک ہو گیا جو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اس کے اعزاز کے ساتھ اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے اسے بھی اپنے گھر کے اندر جو چاہے کر لے، لیکن پورے نظام کے تابع ہو کے رہنا پڑے گا۔ جو بھی لا آف دی لینڈ ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا، لہذا اس کی توہین ہو گئی خود بخود۔ تو اپنے گھر میں جو چاہے کرے، شراب پینی ہے پی لے، اپنا جو معاملہ کرنا چاہے، کسی ایک معبود کو نہیں ہزاروں معبودوں کو سجدے کرنے اجازت ہے، لیکن یہ کہ ملک میں نظام اللہ اور اس کے رسول کا، غلبہ اللہ کے دین کا، واللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ یہی دو شکلیں ممکن ہے جو حضور نے بیان فرما دی، اور میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ نصارہ اور یہود کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جبکہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ براۃ من اللہ ورسولہ، یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اسی موضوع پر۔ آگے چل کے فرمایا یہود اور نصارہ کے لیے ایک ایگزمپشن ہے، وہ یہودی اور نصرانی ہو کر رہنا چاہے تو رہے، لیکن انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا۔ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہی ہے جسے حضور نے فرمایا ذل ذلیل، اس کے سوا کوئی شکل نہیں اسلامی ریاست۔ البتہ جزیہ کیا ہے، اسے بھی گالی بنا دیا، یہ گالی نہیں ہے۔ ریاست جب ذمہ لے گی، خلافت کا نظام انڈر رائٹ کرے گا ان کے جان اور مال کے تحفظ کو، ان کی آزادیوں کو، مذہب اور عقیدے کی آزادی، ان کے پرسنل لا کی آزادی، تو کچھ ٹیکس انہیں دینا پڑے گا نا، کچھ تبادلے میں ہوگا۔ مسلمان زکوٰۃ دیں گے، اگر عشری زمینیں عشر دیں گے، خراجی زمینیں خراج دیں گے،
تو انہیں بھی کچھ دینا ہوگا کہ نہیں؟ بس یہ ان سے زکات نہیں ہوگی اور ان سے ہوگا ٹیکس. وہ ٹیکس ہے جس کا نام جزیہ ہے. جزیہ کسی کے جزا، بدلہ. یہ تو ایک در حقیقت مبادلہ ہے. حکومت جو کچھ خرچ کرتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا. تو جزیہ جزا ہے. ذمہ وہ ہے جس کے تمام حقوق کی ضمانت خلافت کا نظام دیتا ہے. یہ ہے ایک علیحدہ معاملہ. البتہ یہ کہ جہاں تک خلیفہ کا انتخاب اور جو بھی قانون ساز آپ ادارہ بنائے اس کے انتخاب کا معاملہ ہے، اس میں صرف مسلمان مرد اور عورتیں ووٹ دیں گی اور صرف وہ مسلمان اس میں حصہ لیں گے، مرد. اس لیے کہ امورکم الی نسائکم یہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے. عورتوں کے حوالے کچھ اور ذمہ داریاں ہیں جو اسلام نے کی ہے، وہ میں بعد میں کروں گا. ووٹ دیں گی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے بعد کے تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہوا، جس کے ذریعے سے اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مردوں سے بھی رائے لی، خواتین سے بھی رائے لی. رائے کی حد تک ہمارے پاس مثال موجود ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مملکت، معاملات ریاست یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. اس اعتبار سے سمجھ لیجئے مسلمان مرد اور عورتیں مل کر خلیفہ کا انتخاب کریں، جو بھی مجلس ملی ہے اس کا انتخاب کریں. اس میں غیر مسلموں کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان کے علیحدہ باڈیز ہو سکتی ہے ان کے مسائل کے بارے میں جن سے رائے لی جا سکے. یہ ہے دوسرا نقطہ، مخلوط قومیت کی نفی. تیسرا نقطہ، خلیفہ کا انتخاب بلا واسطہ تمام مسلمان مرد اور عورتیں کریں گے، لیکن اس خلیفہ کا معاملہ وہ نہیں ہوگا جو پارلیمانی نظام میں ہے. خلفائے راشدین مشورہ لیتے تھے، مشورہ لینا فرض ہے. حضور سے کہا گیا شاورہم فی الامر، لہذا کون ہوگا جو اس سے مستثنا ہو. لیکن یہ ووٹوں کی گنتی کا معاملہ کبھی نہیں رہا اسلام میں. خلیفہ راشد نے کبھی گنتی کر کے ووٹ لے کر اور فیصلے نہیں کیے، بلکہ یہ کہ خلیفہ کو پورا اختیار ہے. کتاب و سنت کی تلوار تو سب پر ہے، ویسے ہی خلیفہ کے سر پر بھی ہے، لیکن اس کے دائرے کے اندر اسے ایک معین مدت تک کے لیے، اگرچہ خلفائے راشدین کے ہاں یہ معین مدت نہیں تھی، وہ تعزیز خلفاء تھے، لیکن وہ شے ہم پر لازم نہیں ہے. معین مدت مقرر کی جا سکتی ہے لیکن اسے اختیار دیا جائے. وہ یہ نہ ہو کہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی اکثریت کا محتاج رہے. خاص طور پر ہمارے ہاں جیسے ہی اسمبلی آئی، جو بھی حکومت بناتا ہے وزیر اعظم، اس کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہیں یہ میلے کھدک نہ جائے، کہیں یہ گھوڑا کہیں جا کر بک نہ جائے، کچھ اسے دو، 50 وزیر بنا دو. یہ بھی رہا ہے بلوچستان میں، شاید اب بھی ہے کہ دے یو آئی کے غالباً اس میں بلوچستان کی اسمبلی میں صرف 6 رکن ہیں اور 6 کے 6 وزیر ہیں. یہ تماشے اس پاکستان میں ہو رہے کیوں؟ ایک بھی ہٹ گیا حکومت ختم، چند میرے گزر گئے حکومت ختم، چند گھوڑے بک گئے حکومت ختم. لہذا ساری توجہ اسی پر کام کرے تو کیا کرے. کوئی نیک نیت آدمی ہو کوئی کام نہیں کر سکتا، اسے تو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہو جاتی ہے. ہماری اس دنیا کے اندر بھی ایک دوسرا متبادل نظام ہے، صدارتی نظام ہے. وہ صدارتی نظام زیادہ قریب ہے نظام خلافت سے، اس لیے کہ وہاں کانگریس کی اکثریت کا پابند نہیں ہے. جو بھی صدر ہے امریکہ کا، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق وہ جس کو بھی وزیر بنانا چاہتا ہے سیکریٹری کہلاتے ہیں. وہاں ضروری نہیں کہ وہ کانگریس کا رکن ہو. جس کو سمجھتا ہے باصلاحیت ہے، فارن پالیسی میں اس کی نظر بڑی گہری ہے، مالیات میں یہ سب بہت ماہر ہے، اور یہ اگر الیکشن لڑکے نہیں آ سکا کوئی جرم نہیں ہے، یہ اس قوم کا فرد ہے. اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا قوم کے لیے ضروری ہے، لہذا اسے بڑے سے بڑے مطلب کے اوپر فائز کیا جا سکتا ہے. آخر اسی دنیا میں وہ نظام بھی ہے. بہرحال وہ نظام خلافت یوں کہنا چاہیے کہ صدارتی نظام بمقابلہ پارلیمانی نظام کے نظام خلافت سے قریب تر تھا. یہ صوبائی عصبیت اس میں جو شدت پیدا ہو چکی ہے، دوسرا یہ کہ صوبوں کو جو ہم نے مقدس گائے سمجھ لیا ہے یا اسمبلی کا بچڑا، یہ صوبے جو ہے اور ان میں یہ عدم توازن پہلے بھی تھا. ایک صوبہ مشرقی بنگال، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ آبادی رکھنے والا. اپنی ہے پنجاب، تینوں بقیہ صوبوں سے زیادہ آبادی رکھنے والا اور صوبے برابر. نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب کو کبھی تو گالی کھانی پڑتی ہے، بلکہ کبھی کیا اکثر بڑے بھائی ہونے کے ناطے گالیاں اسے کھانی پڑے گی، اور سب سے زیادہ نقصان بھی پنجاب کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جو حکومت ہے اس کی اکثریت جو ہے پنجاب سے ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے اب اکثریت کی ضرورت ہے دوسرے صوبوں سے بھی، لہذا وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں. ضیاء الحق 11 برس تک رہا اور وہ ایک بہاری کو پاکستان نہیں لا سکا. کیوں نہیں لا سکا؟ اس لیے کہ سندھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ عصبیتیں جب تک نہیں ٹوٹیں گی اس وقت تک کوئی اچھے سے اچھا حکمران بھی یہاں کچھ نہیں کر سکے گا. پھر صوبے آپ نے اتنے بڑے بنا رکھے ہیں، ظاہر بات ہے ہائی کورٹ ایک ہوگی، جو بھی آپ کے لوگ ہیں
جن کی شکایتیں ہیں لمبے لمبے سفر کرے اور جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا فرق برداشت کرے، ہوٹلوں میں ٹھہرے۔ چھوٹے چھوٹے صوبے ہمارے نزدیک دو چیزیں، ایک تو یہ کہ صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے، موجودہ کمسنریوں کو صوبہ بنا دیا جائے۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، اور بھی بے شمار لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل اس میں ہے کہ صوبے چھوٹے کر دیے جائے، تعداد بڑھا دی جائے، لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا۔ ضیاء الحق صاحب کو ہمت نہیں ہوئی، کہا تو انہوں نے یہ تھا کہ دیکھو افغانستان کو آبادی میں ہم سے 1/5 اور صوبے ہم سے 12 گنا زیادہ، 50 صوبے، لیکن یہ کہ یہ کام بھی واقعتاً کرنے کا ہے چھوٹے صوبے، تاکہ لوگوں کو اپنی ضروریات انتظامی جو ہے اس کے لیے لمبے سفر نہ کرنے پڑے۔ اور پھر جب یہ صوبے ٹوٹیں گے تو اس سے یقیناً وہ عصبیت کی دیواریں جو کھڑی ہو گئی ہے وہ بھی منہدم ہوگی۔ میں تو بھارت کی مثال دیتا ہوں، بلکہ اس میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، یہ لسانی اور ثقافتی معاملات جو ہے، نسلی، لسانی، ثقافتی، ان میں ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے۔ یا تو انہیں سمجھ لیا گیا ہے منزل من اللہ، اور یا انہیں کہہ دیتے کفر، دونوں باتیں غلط ہیں۔ لسانی، نسلی، علاقائی عصبیت اور تعصب غلط ہے، لیکن لسانی، نسلی، علاقائی ثقافتیں اور زبانیں ہرگز کفر نہیں۔ ہر ثقافت اپنا حق رکھتی ہے کہ پروان چاہے، ہاں اس میں سے جو چیز کتاب و سنت کے منافی ہے وہ نکال دیے، باقی وہ ان کا حق ہے۔ زبان برابر کی حقدار ہے کہ پروان پڑے، ترم کے سوائے عربی زبان کے کون زبان مقدس دے؟ وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ عربوں کی زبان ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کے رسول کے فرامین ہے، براہ راست مطالعے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا لازم ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اندھے کی لاٹھی جس کے ہاتھ میں چلی گئی وہ لے جائے گا۔ آپ کو جس نے جو بتا دیا قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، آپ تو اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گئے۔ آنکھیں کھولیں، عربی پڑھیں اور دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ بھارت عربی زبان اپنی جگہ، باقی لسانی، ثقافتی جو فت ہے ان کو مٹانا ہرگز مقصود نہیں۔ قبائلی معاملات رہے، ہاشمی رہے، اموی رہے، تائی رہے، جفاری رہے، ثقفی رہے، یہ سب کے سب قبیلے موجود رہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کا معاملہ جو ہے درست اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ان صوبوں کے حصے بکھرے کر دیے جائے، اس میں لسانی اور ثقافتی یونٹس کو بھی سامنے رکھا جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی خلاف کتاب و سنت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے دو طرفہ فائدہ ہوگا، یہ عصبیت ٹوٹ جائے گی اور یہ کہ لوگوں کو انتظامی طور پر سہولت حاصل ہو جائے گی۔ چھٹی چیز ہے، بلکہ پانچویں، سود اور جوئے کے کامل انسداد کے ذریعے معیشت کی تضحیک اور اس کی بجائے شراکت اور مضاربت کا صحیح شرعی نظام قائم کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں کر چکا ہوں، ان میں سے ایک تو بہت آسان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی زلزلہ نہیں آتا، کوئی مشکل نہیں آتی، جوئے اور سٹے کو آج حرام کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ سرے منہ بھی کوئی فرق یہاں باتیں، کوئی مشکل پیدا، فرق تو ہوگا، نجاست ختم ہو جائے گی، قرآن جسے کہہ رہا رجس من عمل الشیطان، تطہیر ہو جائے گی، لیکن یہ کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا کہ کوئی ہماری نظام معیشت کا وہ لازمی حصہ۔ سود کے بارے میں مانتا ہوں زلزلہ آئے گا، لیکن یہ زلزلہ خوش آئند زلزلہ ہے، اور جب تک یہ زلزلہ نہیں آئے گا تدریجاً سود ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک طرف آپ حرام کی دکان کھلے رکھیں گے اور حرام سستا مل رہا ہوگا، دوسری طرف حلال ہوگا اور وہ مہنگا ہوگا، عام آدمی لازم پانی جو ہے نشیب کی طرف جاتا ہے وہ حرام کی طرف راغب ہو جائے گا۔ حرام کا دروازہ بند کیجئے، اب سرمایہ کہاں جائے گا؟ گھر میں نہیں رکھا رہے گا، گھر میں رکھا رہے گا پگھل جائے گا برف کی طرح، گھر میں رکھا جائے گا ڈیویلویشن کے ذریعے سے، انفلیشن کے ذریعے سے کم ہوتا چلا جائے گا، لا محالہ اسے میدان میں آنا پڑے گا، اور میدان میں آنے کے دو ہی راستے ہیں، مضاربت یا شراکت، یا یہ کہ خود کام کرو۔ ہماری عظیم اکثریت تو انہی لوگوں پر ہے، اپنا سرمایہ اپنی دکان، تھوڑی پونجی ہے ریڑھی لگا رہا ہے، اس سے بھی کم ہے چھاونی لے کے اپنے سر پر پھر رہا ہے، زیادہ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے، لیکن جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں کارخانے لگائیں شراکت کی بنیاد پر، کمپنیاں چلائیں مضاربت کی صحیح بنیاد پر۔ یہ لیول جو ہے سود کے اوپر، یہ چاہے وہ پی ایل ایس ہے اور چاہے مضاربہ اس وقت جو ہو رہا ہے، وہ بہت بڑی جسارت ہے کہ سود کو مضاربہ کہا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی نظام ہم نے اختیار کیے ہیں یہ در حقیقت کل کے کل سود ہے۔ ہر بینکر سے پوچھ لیجئے، لکھ کر تو نہیں دے گا اس لیے کہ سرکاری ملازم ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل نہیں رکھتا، اسے بھی تنخواہ کا سہارا ہے، لیکن یہ کہ پوچھ لیجئے فوراً کہے گا کہ یہ وہی سود ہے، صرف لیبل بدلا ہے۔ حقیقت میں سود کو ختم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہماری صلح ہوگی، مصالحت ہوگی،
ورنہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے رہیے، عذاب پر عذاب کے کوڑے آئیں گے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ وہ چھوٹا کوڑا جس نے 2 لخت کیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ مشرقی پاکستان ون پیس رہا، ایک ملک تو رہا۔ بنگلہ دیش ہے، مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، وہ دور بھی گزر گیا جبکہ وہاں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، we won't like to be called a Muslim country، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں مسلمان ملک کہا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے وزیر خارجہ تھے بنگلہ دیش کے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وقت گیا۔ ون پیس ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو۔ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا، یہ جنرل صاحب جو اپنا خون بہا کر آئے ہیں اس سرزمین میں، کیا جب کہ ہمارے اور فوجیوں کے اور جتنے لوگوں نے وہاں خون بہائے ہیں اور جن کے خون وہاں جذب ہوئے ہیں، وہ رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور پھر وہ ملک کم سے کم ون پیس ہے، ون پیس باقی ہے، ون پیس واپس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا مغربی پاکستان پر برسا تو یہ ایک پیس نہیں رہے گا، اس کے کئی ٹکڑے ہوں گے، منصوبے بن رہے ہیں۔ کبھی کوئی ہمیں سناتا ہے اور امریکہ ہی کی سازش ہے، یہودیوں کی پشت پناہی ہے، کراچی کو الگ کرو، دیکھو ہانگ کانگ کو، دیکھو سنگاپور کو، سنگاپور آبادی میں تم سے 1/3، رقمے میں تم سے 1/3، صرف کراچی شہر سے بھی آبادی میں 1/3، اور دنیا میں کیا اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اس کی تجارت اور صنعت کے ڈنکے بج رہے ہیں، کیوں نہیں تم بھی علیحدہ ہو جاتے؟ اور سندھو دیش، تمہاری زبان، تمہارا کلچر، تمہیں ریڈ انڈین بنایا جا رہا ہے، تم تو ختم کر دیے جاؤ گے، کیوں نہیں سندھو دیش بنواتے؟ یہ ساری تحریکیں اندرونی ہی اس کے اسباب نہیں ہے، خارجی اس کی طرف سے تحریکیں موجود ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے، خدا نخواستہ خاکم بدہن، تو یہ تو کئی ٹکڑے ہو گئے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج میں سنا دینا چاہتا ہوں، یہ شہر لاہور ہے۔ بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں ہماری سرحد کے اس پار سکھوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھارتی حکومت کا، لیکن نوٹ کر لیجئے، اگر خالستان وجود میں آ گیا تو اس کا اصل رخ کدھر ہوگا؟ وہ طاقت، خون دینے کی وہ عادی ہو گئی ہے قوم۔ اس پورے عرصے میں زیادہ تر سکھ مرے ہیں، اور سکھوں ہی نے سکھوں کو مارا، لیکن اگر کہیں ان کا ملک بن گیا تو ان کے رخ کدھر ہوں گے؟ ان کا ہیرو رنجیت سنگھ کہاں دفن ہے؟ ان کا پنجا صاحب کہاں ہے؟ یہ ہری پور کیا ہے؟ ہری سنگھ نلوا کا یہ ایک آباد کردہ شہر۔ مانسیرا کیا ہے؟ راجہ مان سنگھ کا صحرا ہے۔ یہ سارے علاقے تو یہاں ہیں، ادھر تو ان کا کوئی مقدس شہر ہی نہیں۔ امرتسر سے ادھر ہے جو بھی کچھ ہے ان کا تقدس۔ اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، اگر سندھ علیحدہ ہو گیا، تو پنجاب ہوگا لینڈ لاکڈ، اس کے پاس تو کوئی سمندر نہیں۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمنی سرحد کے اس پاس سے آئی، اور کوئی عجب نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور دوبارہ آ جائے۔ ذرا مسلمان یاد تو کریں، اسی شاہی مسجد میں استبل بن گیا تھا، مسجدوں کی سیڑھیاں یہاں قرآن شریف کے نصوں سے بنائی گئی، ہاتھ کا ان پر پاؤں رکھ کر چڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، اور گھوڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ دور کہیں لوٹ کر نہ آ جائے، شامت اعمال ماں کہیں اسی طریقے سے پھر دوبارہ ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ لہذا دوڑو، زمانہ جال قیامت کی ٹل گیا، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی۔ اگر ہم نے یہاں پہ نظام خلافت کو نافذ نہ کیا، اور یہ سود اور اس کے ساتھ جو جنگ ہم کر رہے ہیں اللہ کے اور رسول کے ساتھ اگر ختم نہ کی، تو کوئی عذر نہیں کہ اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا برس گیا۔ چھٹی چیز بڑی اہم ہے، لیکن ذرا سا اس میں ایک علمی مسئلہ ہے، میں اس لیے اس بڑے جلسے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلے، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی، کیوں ملوکیت کا اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور دوسرا حکم ہے
अमवाल फै का, ये सूरह हश्र में है। अमवाल गनीमत का कानून ये है कि 5वां हिस्सा 1/5 बैतुल माल का, 4/5 मुजाहिदीन में तकसीम हो जाएगा। सवार है घोड़ा और ऊंट भी उसने अपना रखा हुआ है तो उसको 2 हिस्सा मिलेगा, पैदल है 13। अमवाल फै क्या है? कुल के कुल बैतुल माल के, किसी का कोई हिस्सा नहीं। आम ख्याल ये था कि ये जमीनें जो फतह हो रही है, इराक फतह हो गया, शाम फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, मिस्र फतह हो गया, तसव्वुर तो कीजिए, द फर्टाइल क्रीसेंट ऑफ द मिडल ईस्ट, सारा का सारा फतह। चंद सालों के अंदर अंदर चंद हजार सहाबा थे जिन्होंने इन सारे इलाकों को फतह कर। अब उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब ये माल गनीमत है, हमने जल्द करके फतह किया, लिहाजा ये जमीनें तकसीम कर दीजिए, 5वां हिस्सा रख लीजिए बैतुल माल का। हजरत उमर ने फरमाया अगर मैंने ये जमीनें और ये रकमें तुम्हें तकसीम कर दिए तो बाद के आने वाले मुसलमानों को क्या मिलेगा? वाकया यह है कि तारीख इंसानी का बदतरीन जागीरदाराना निजाम कायम हो जाता अगर हजरत उमर ये फैसला न करते। वो उमर फारूक कान रायहु मुवाफिकन लिल किताब व सुन्नह, किताब और वही के मुताबिक उनकी राय, बल्कि मैं कहता हूँ वही उनकी राय के मुताबिक नाजिल हुई। वो उमर इब्नुल खत्ताब जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि लौ कान बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये उनका इज्तिहाद है और ये इज्तिहाद किसी मौलवी का नहीं, अमीरुल मोमिनीन का है। जबकि पूरी मिल्लत इस्लामी एक हुकूमत, एक निजाम, मजहब और सियासत में कोई तफरका नहीं। वही खतीब है मस्जिद नबवी का और वही अमीर है वो हुकूमत का, सरबराह है हुकूमत का। उसका इजमा और खिलाफत रास्ता का ये इजमा, ये तो गोया कि हमेशा के लिए अटल कानून। इसके ऊपर इस इज्तिहाद पर अमल कीजिए। जरी जमीन की 2 किस्में हमारी शरीयत में है। जो मुसलमान लड़े भिड़े बगैर ईमान ले आए उनकी जमीनें उनकी मिल्कियत है। जैसे मदीना के मुसलमान, वो तो लड़े नहीं, उन्होंने तो खुद हुजूर को लेकर और उनको दावत देकर वो मदीना तशरीफ लेकर आए हैं, लिहाजा उनकी जमीनें उनकी मिल्कियत रही, उनसे उसर लिया गया, ये उसरी जमीनें कहलाती। जो जमीनें फतह हुई, जो मुल्क, ये उसरी नहीं खराजी है, यहाँ पर वो मिल्कियत रहेगी बैतुल माल की, मुसलमानों की इज्तिमाई मिल्कियत, वक़्फ़ल मुस्लिमीन। अलबत्ता जो काम करे मुसलमान हो, काश्तकार, मजूसी हो, ईसाई हो, वो खराज देंगे बराह रास्त बैतुल माल को। पाकिस्तान का ये सारा इलाका मुसलमानों ने बदौर शमशीर फतह किया था, ये किसी के बाद की जागीर नहीं है। वो जागीर चाहे कभी रंजीत सिंह ने दी हो, चाहे वो अंग्रेजों ने दी हो, चाहे उससे पहले के वो सलातीन मुगलिया ने दी हो, जिनमें से सिवाय एक औरंगजेब आलमगीर के बाकी सबका जो रवैया था वो सबको मालूम है कि क्या था। बड़े आजम ने तो यहाँ से दीन मोहम्मदी का जनाजा निकालने के लिए एड़ी चोटी का दौर लगा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नया दीन इलाही राइज किया था वो अकबर आजम अलैहिमा अलैह। उनकी दी हुई जागीरें और वो मुकद्दस हो जाएंगी, अंग्रेज की दी हुई जागीरें और वो मुकद्दस हो जाएंगी, रंजीत सिंह की दी हुई जागीरें वो मुकद्दस हो जाएगी। माअज़ल्लाह, ये तमाम जमीनें बैतुल माल की है, वक़्फ़ल मुस्लिमीन, इनसे खराज जाएगा बराह रास्त बैतुल माल में, आधी या उससे भी ज़ायद या उससे कम, जो पूरी पैदावार का जाएगा वहां। इतना रेवेन्यू जमा होगा, इतना रेवेन्यू जमा होगा कि बहुत से लानती टैक्सों से निजात मिल जाएगी, जिनमें सबसे बड़ा लानती टैक्स जो है इनकम टैक्स है। आम कारोबारी आदमी या तो हम वक्त क्लर्क रखे, अकाउंटेंट रखे, और फिर उसे बाजार से भी नहीं मिलती रसीद, वो सामान लेकर आता है, रसीद नहीं देते। अब वो जाता है इनकम टैक्स अफसर के सामने, भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ है, झूठ बोले, झूठ हल्फिया बयान दे, रिश्वत दे, अकाउंटेंट्स को दे, इनकम टैक्स ऑफिसर को दे, छूट जाएगा, जान बच जाएगी। और अगर झूठ नहीं बोलेगा अपनी भी साथ उलट देगा। लिहाजा तकरीबन सब के सब झूठे हो गए, झूठे हल्फ देते। जब झूठा हल्फ इंसान ने दे दिया एक मामले में तो यूं समझिए कि कॉर्क खुल गया बोतल का, अब तो झूठ ही होगा, उसी का राज होगा। ये सबसे बड़ा मलूल टैक्स है कि जिसने हमारे यहाँ सदाकत का, दयानत का, अमानत का जनाजा निकाल दिया। और ये सब कुछ क्यों? इसलिए कि जो असल आमदनी का जरिया है वो तो हमने जागीरदारों को दे रखा है, उनके बहल सज रहे हैं, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, उनके ऐश हैं। हारी को देखो, यहाँ के काश्तकार को देखो। एक साहब ने एक दफा कहा था, जो पहले लाहौर में रहते थे, फिर कुछ अरसे जाकर एक देहात में मुकीम हुए, कहने लगे खुदा की कसम मैं देखकर हैरान रह गया हूँ, पंजाब का देहाती काश्तकार खुद नहीं नहाता हफ्तों,
اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا۔ یہی حال ہاریوں کا ہے۔ یہی آپ جا کر دیکھیے وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کے اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہے، اسری نہیں ہے۔ لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھیے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہے، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا یہ تو اسری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئے گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہے مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نباشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شر مبینی نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو ہر سے کل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نبودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہے، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 7ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا پیشک ہے عمل باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بلا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو، بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر بخش ہے، ان کی محبوب کے لیے ہے، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے، جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے۔ الفضل للمتقدم بھی پہلے موجود ہے، جو کام کر رہے ہیں، ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہو اس میں، جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سن بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی محبوب میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو، پورے ہو جائے، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ اس اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہو۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں سے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربانی کے بغیر محمد رسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چومے، وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی پچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، اور پٹو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکا ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔
حضرت ابو بکر سے جھونپنے کے بعد پہرا دے رہے تھے ننگی دیوار تلوار کے ساتھ. انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے. پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی. سگے چچا بھی ہے, خالزاد بھائی بھی ہے, دودھ شریک بھائی بھی ہے, ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجونی بھی ہے. ان کی لاش آئی ہے, ناک کٹی ہوئی, کان کٹے ہوئے, پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا. اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا, اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا. مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی, مجھے کوئی توقع نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہاں, ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی. وہی آئی جے آئی کی حکومت پر قدمے, وہی آئی جے آئی کی حکومت یہاں, اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کرنا, اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا, زمیندار نہیں. بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3000-4000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے, وہ تنخواہ لے رہا ہے, ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا. انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی. لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں, جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں. جن پر ٹیکس نہ نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں, نہ بے نظیر لگا سکی, نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا, نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی, جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے, یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہے. ساتویں چیز زکوٰۃ کی کامل تنفیذ, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے. تم بڑا مذاق ہم نے اڑایا ہے شریعت اسلامی کا. لنچ ڈپازٹ پر زکوٰۃ لگا دی, بڑا تیر مارا, زکوٰۃ نافذ کر. گویا کہ دھوکہ دیا لوگوں کو. ایک دھوکہ دیا زکوٰۃ آ گئی, دوسرا دھوکہ دیا سود گیا, یا الحق و زحق الباطل. تو گویا کہ سارا کام تو ہو گیا. لیکن آدمی دیکھ رہا ہے نہ میرے حال کے اندر کوئی تبدیلی آئی, نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری میں کوئی کمی آئی, نہ غریبی اور احتیاج ختم ہوئی. اسپتالوں میں جا کے دیکھیے کس طرح دھکے مل رہے ہیں. وہ تو جن کے پاس بڑی بڑی فیسیں دینے کے لیے پیسے ہو وہ جائیں, جو بھی نرسری ہومز ہے بڑی سے بڑی, وہاں پر جو فیس ادا کرے. غریب آدمی تھکا کھاتا ہے یا پانی لے کر آتا ہے, یا وہاں بھی لوٹ مار ہوتی ہے, پرچے لکھ دیے جاتے ہیں بازار سے جا کے دوا لے آؤ, اور اس میں سے بھی آدھی رکھ کر اسے آدھی استعمال کی جاتی. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. جبکہ زکوٰۃ بھی آ گئی, سود بھی چلا گیا, چال حق بھی ہو گیا, زحق الباطل بھی ہو گیا, جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا. دھوکہ ہی دھوکہ, فریب ہی فریب. صحیح کہا جنہوں نے کہا یہ سود کی نجاست میں سے ایک حصہ آپ نے لے لیا. 10%, 15% سود لیا تھا, 2.5% لے لیا. سود کا چوتھا پانچواں حصہ لیا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نجاست ہی نجاست ہے, اس سے کیا خیر وجود میں آئے گا. ہاں کچھ مولوی خوش ہو گئے, کچھ مدرسوں کے وظیفے بن گئے, کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی دفتروں, صرف منسٹروں پر لکھے ہوئے مدرسے, ان کے لیے زکوٰۃ شروع ہو گئی. یہ ہوا ہے زکوٰۃ کی بدنامی کا دو طرفہ کار. زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا, اس کو سمجھ لیجیے. زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے. جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی, خراجی عشری. ایسے ہی مال باطنی, اموال باطنی, اموال ظاہری. کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے, یہ اموال باطنی ہے. کسی نے زیور رکھا ہوا ہے, چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے, کسی برے وقت کے لیے, پتہ نہیں نوٹ جو ہے وہ تو دھیلے کے رہ جائیں, جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا, کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کو تھوڑا سے تھوڑا لے کر رکھ لے. یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے. ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی, ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تراشی کرنی پڑے گی, ٹرنک کھولنے ہوں گے, تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے. اسلام کا نظام فطرت ہے. اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے, زکوٰۃ دے جسے چاہے دے دے, آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے, وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا. اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبرن لی جائے, وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے, اموال تجارت. یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنش پروڈکٹ بھی ہے, خام مال بھی ہے. یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں, ہزار ہزار بھیڑ اور ہزار ہزار بکریاں, اونٹوں کی قطاریں. یہ ہے جو ظاہر مال ہے, سامنے ہے, کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے, گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے, دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے. فیکٹری کے اندر اس کی زمین, اس کی مشین, اس کے ٹولز ایگزمپٹ, اس پر زکوٰۃ نہیں. لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ دو شکلوں میں ہوگا, یا خام مال ہے, کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا, تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا, اس کا 2.5% دے دیجئے.
مال ہے 5 لاکھ کا، دکان کے اندر 2.5% دے دیجیے، اموال ظاہر، اور اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا۔ جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں، چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی، اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو، اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا بار پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب کر کے دیکھ، اتنی رقم آئے گی۔ ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا، یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے، مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے، اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ علم پر بات کرو، وہم پر نہیں، محض تصورات پر نہیں، محض توہمات پر نہیں، علم پر، موقف تمہارا علم پر قائم ہونا تھا۔ یہ بات تھی، انہوں نے لی، توہمات کو ختم کیا، کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، لہذا سائنس بڑھی، ٹیکنالوجی بڑھی، آج کے ہاں ترقی آئی۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا، یہ افراد کا بنیادی حق ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا۔ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ کون مارکس ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا چھوڑبا، کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوگے؟ یہ کل کی پیداوار ہیں اور آج ختم ہو چکے، جن کے چہروں پر کالک مری جا رہی ہے، جن کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا فرمان یہ محمد کے غلام اور ایک عدلہ تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے، یہ تا قیامت دائم رہے گا۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمے، اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق، اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے، تو یہ ایک بڈھا غیر مسلم طالب المجوسی تھا، وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا، بہت بوڑھا ضعیف۔ وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ، یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ تو وہ کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا، کماتا تھا، ہم اس سے جزیہ لیتے تھے، اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری، یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے، اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صنعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی، عام کسان، عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کی طرز پر کام کرے، نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹریڈ یونین بنا لیجئے، وہ بھی جیبی ٹریڈ یونین بنا لیں گے، ان کے اپنے ایجنٹ ہو گے، اب لڑیے، فون کس کا جائے گا، مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ حاصل نہیں۔ اسلام نے کیا نظام دیا ہے؟ آپ غریب کو ضمانت دے دیجئے، اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی، تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا، مت کام کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا، تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے گی۔ ہوئی برابر کی چوٹ، اگر کارخانے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے ورنہ جائیے، سب مزدور چلے جائیں گے، میں لاک اپ کر دوں گا، کارخانہ بند کر دوں گا، لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، 2 دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں۔ لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمین کا یہ مظہر ہے نظام خلافت، رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر محمد رسول اللہ کی یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے، یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا، تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ بیچ دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے جو آسان ترین حل ہے۔ بات یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا، اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی، سب سے بڑا دشمن سرلگو ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہے،
لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سربراہ دار نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے۔ جب باہر مقابلہ تھا، اندر کی لڑائی ختم تھی، اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوگی۔ یہ غیر فکری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا۔ کاش کہ اس کی جگہ صحیح، معتدل، متوازن، عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے۔ اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اوپر خزانے کا سام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ خلافت کی تحریک اسی لیے ہے، یہ سارے نظام کو بدلنا پیش نظر ہے۔ آخری بات، کامل قانونی مساوات، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں قریب ہے، پڑھی بھی جا رہی ہے بات۔ کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفۃ المسلمین، کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی، قانونی طور پر کامل مساوات یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے۔ کرنل اولیور نارتھ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جھوٹا فریبی یہ کرنل، حالانکہ در حقیقت اصل فریبی، اصل بدماش وہ ریگن بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس میں عیش کر رہا ہے۔ حکم تو اس کا تھا، وہ تو ادنا غلام تھا، لیکن نہیں، اسے تحفظ حاصل ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا۔ یہ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو 1400 برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَفِدَاهُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، وہاں خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا، مدعی کی حیثیت سے بھی، مدعا علیہ کی حیثیت سے بھی، اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے۔ کوئی تحفظ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو۔ وہ نظام، کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو بھی کوئی خیر خوبی کہیں پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کوئی ہے روشنی، یہاں کوئی روشنی ہے، یہاں کوئی آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی مساوات ہے، یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ خاکش میں ید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ ابھی تو جہاں محمد رسول اللہ نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو، ابھی تو انسان اس کی گھر کو نہیں پہنچ پایا۔ نظام خلافت میں ہمارے ہاں تو وہ تماشا بھی ہو گیا تھا، کسی ایم پی اے صاحب سے کسی پولیس آفیسر نے کچھ بات پرس کر لی، قیامت آ گئی، زلزلہ آ گیا، گویا کہ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں یوں ہی خرچ کیے، ہم نے یہ ساری دھاندلیاں یوں ہی کی تھی، ہم نے آپ کے ہر جھوٹ کو سچ اس لیے کیا ہے کہ ہماری عزت کا تحفظ نہ ہو۔ اور معجزہ ہوا پارلیمانی جمہوریت کا کہ ایک بات وہ تھی کہ جس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں متفق، اس لیے کہ لوٹ مار میں تو دونوں متفق۔ لوٹ مار کا حال تو یہ ہے کہ کہاں جاتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہو، کیوں یہ گندے کپڑے باہر لا کر دھونے شروع کر دیے، اپنے ساتھیوں کو دیکھو، ان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، یہ کہا کہ اگر ہم ناپاک ہیں، اگر ہم نے لوٹ مار کی ہے تو تمہارے ساتھی بھی لٹیرے ہیں۔ گویا کہ نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، کیوں یہ پردے اٹھا رہی ہو؟ یہ معاملہ در حقیقت اس نظام کے اوپر سب سے بڑا طنز جو صوبے کے سب سے بڑے ذمہ دار آدمی کی زبان سے نکلا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، کہ بیوی کیا کر رہی ہے، تو اپنے آدمیوں کو بھی دیکھ لو کہ ساری لوٹ مار انہوں نے بھی کی تھی، کہ ہم ہی نہیں ہے۔ سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، سب نے کم نے یہی کام کیے ہیں۔ اسلام میں کوئی تحفظ نہیں، قانونی مساوات، خلیفہ وقت بھی آئے گا عدالت میں، مدعی کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا، اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، مدعی قاضی شریح قاضی، پوچھتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، یہودی کے کسی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، بتائیے آپ کے پاس گواہ؟ فرمایا میرا بیٹا ہے حسن، میرا غلام ہے۔ قاضی فرماتے کہ نہیں جناب، شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، دعویٰ خارج۔ کوئی شخص، قاضی شریح تو خیر بہت بڑی شے ہے، کوئی بات کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لانے پڑ جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیا وہ جھوٹے مدعی تھے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن قانون قانون ہے، قانون میں سب برابر ہو گئے۔ یہ ہے وہ مثال کے جو دی گئی ہے۔ البتہ اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر لوگ کئی خلیفہ وقت کو مقدمے بازی ہی کے اندر گھیرے رکھے، اسے کوئی کام کرنے کا موقع نہ دے۔ اس کے لیے تعزیرات ہے، جس کی سب سے بڑی مثال
اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اگر وہ دانی یا دانیہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے 100 کوڑے لگتے اگر ثابت ہو جاتا. تو یہ جس نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تیار ہو، آ جاؤ، لگاؤ الزام. ایسی ہی تعزیر جو ہے معین کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غلط کوئی مقدمہ قائم کریں گے، غلط الزام لگائیں گے سلیفہ وقت پر، اس کو یہ سزا ملے گی. اب جو رسک لے سکتا ہے آئے میں ڈال دو. قانونی تحفظ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس قسم کی تعزیرات کے ذریعے سے اس معاملے کو ایک حد سے کے اندر رکھا جا سکتا ہے. نمیمات، شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے مکمل استحصال کے لیے سخت تعزیری قوانین. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی اختلاف اس میں ہو ہی نہیں سکتا. آخری بات جو ایک بات میں کئی باتوں پر مشتمل ہے، مخلوط معاشرت کا سد باب. مخلوط قومیت حرام، مخلوط معاشرت حرام. عورت اور مرد، ان کا جدا جسمانی نظام، جدا نفسیاتی ساخت، جدا ذمہ داریاں، جدا دائرہ ہائے کار. البتہ کوئی قدغن نہیں. ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لڑکی، بنے، مفید ہے، عورتوں کا علاج کرے گی، مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اختلاط نہ ہو. ان کے اسکول علیحدہ، ان کے کالج علیحدہ، ان کے ہسپتال علیحدہ، ان کی یونیورسٹی کیوں علیحدہ نہیں ہو سکتی؟ فرض کیجئے ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے اقتصادی دنیا ہے، انسان اکنامک اینیمل بن کر رہ گیا اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے. تو ہماری عورتیں بھی کام کریں، ہاتھ بٹائیں مردوں کا صنعتی پروڈکشن میں، کوئی حرج نہیں. اسلام نے حرام نہیں کیا، لیکن ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجیے. گھر میں مال پہنچائیے اور لیجیے مال وہاں سے. یا ایسے انڈسٹریل یونٹس قائم کریں جن میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں. لہٰذا اور ان کے جو کام کے گھنٹے ہیں، اوقات کار کم رکھے جائے تاکہ وہ گھر میں جا کر خاتون خانہ کے فرائض، فرائض، بیوی کے فرائض وہ بھی صحیح طور سے انجام دے سکتے. ورنہ یہ کہ وہاں اگر ملازم رکھ لیا تو یہاں باہر آ کر کام کیا تو حاصل کیا ہوا؟ قومی سطح پر تو ادھر سے کمائی کی ادھر دے دی. اس اعتبار سے خالص اکنامک اعتبار سے بھی قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں. کاٹیج انڈسٹری اور علیحدہ علیحدہ انڈسٹریل یونٹس یہ سارے کیجیے. پھر آپ سوچئے اگر زنانہ اسپتال میں نرس، لیڈی ڈاکٹر عورتیں ہیں، 10 سے بھی عورتیں ہو، کوئی حرج نہیں. مردانہ اسپتال میں عورتیں کیوں نرس ہو؟ جو سکینڈلز ہوتے ہیں روز آتے ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کے معاملات، پھر مریضوں اور نرسوں کے معاملات، روز کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی. معلوم ہوتا ہے انگریز چھوڑ گیا ہے، وہ نائٹنگیل، اس کا کوئی پیدا کردہ نظام، وہ یہ دنیا میں چلتا رہے گا. میں نے تو عرض کیا نا کہ معلوم ہوا جو سے وہ چھوڑ گیا ہے. پارلیمانی نظام جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک پوری وفاداری کے ساتھ بشرط استواری کسی کو ہم نے ایمان سمجھا ہوا ہے. اس سے نکل کر اور پھر یہ کہ عورت اگر باہر آئے مجبوراً سطر اور حجاب کے احکام کی پابندی کرائی جائے گی. ہمارے پڑوسی ملک میں کروا لی گئی، اگر کہ اب وہاں پر دوبارہ ڈھیل آ رہی ہے، اس کی کچھ اور وجوہات ہے، لیکن ایک مرتبہ تو انہوں نے تماشا کر کے دکھا ان کی تہذیب کو. یہ چونکہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ ایک لفظ میں غیر ثقہ آ گیا. تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. کم سے کم انہوں نے ایک دفعہ تو کر کے دکھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے.